اگست 1968۔ کراچی میں ساون ایسا برسا کہ پورا کراچی پانی میں ڈوب گیا۔ چند سال پہلے کراچی ایک بار پھر ڈوب گیا، مگر پانی میں نہیں، اب کراچی خون میں ڈوبا تھا۔ یہ خون کس کا تھا؟ پاکستانیوں کا۔ کون بہا رہا تھا یہ خون؟ پاکستانی۔ کیوں؟ یوں تو اس کیوں کا جواب بہت طویل ہے، لیکن مختصراً اس کا ایک ہی جواب ہے: اقتدار کی ہوس۔ گزشتہ چند برسوں میں عروس البلاد، روشنیوں کے شہر کراچی پر دہشت گردوں نے اپنے پنجے گاڑ کر آگ و خون کی جو ہولی کھیلی، اسے دیکھ کر ہر درد مند پاکستانی خون کے آنسو رویا۔ روشنیوں کے شہر کو دہشت کے بھیانک اندھیرے نگل رہے تھے۔ کراچی کے باسی سہمے ہوئے تھے۔ محبت اور بھائی چارے کی جگہ نفرت اور تعصب کی آگ بھڑک رہی تھی۔ بارود کے دھوئیں نے فضا کو زہر آلود کر دیا تھا۔ لوگوں کے دم گھٹنے لگے، ہر گھر سے جنازے اٹھ رہے تھے۔ کراچی جل رہا تھا، ماؤں کے جگر کے ٹکڑے خون میں نہا رہے تھے۔ سہاگنوں کی مانگ اجڑ رہی تھی، بہنوں کی آنچل نوچ کر تار تار کیے جا رہے تھے۔ جنازے اٹھا اٹھا کر لوگوں کے بازو شل ہو گئے۔ دہشت کی خوبصورت کہانی میں ان سب سوالوں کا جواب موجود ہے۔ دہشت گرد کون ہیں؟ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ان کی سرپرستی کون کرتا ہے؟ طالب علموں کے ہاتھ سے کتابیں چھین کر کلاشنکوف پکڑانے والے مفاد پرست کون ہیں؟ ٹارچر سیلوں میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آتش و آہن کی بارش میں محبت کی نرم و نازک کومپل پھوٹتی بھی نظر آئے گی، اور ناکام اور تشنا آرزوئیں بھی مچھلتی نظر آئیں گی۔ پولیس کا کردار عوام کی نظر میں ہمیشہ متنازع رہا ہے، اور لوگ پولیس پر اعتماد نہیں کرتے، اور ان کا خیال ہے کہ پولیس دہشت گردوں سے ملی ہوئی ہے۔ دہشت کی اصل کہانی پولیس اور دہشت گردوں کے گرد گھومتی ہے۔ اس کا بنیادی کردار ایک ایسا پولیس انسپکٹر ہے جو اصولوں پر سودے بازی کرنا نہیں جانتا، اور اس کا نام مجرموں میں ایک دہشت کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دہشت کی کہانی انتہائی سنسنی خیز اور تیز رفتار ہے، اور شروع سے آخر تک سننے والوں کو اپنے سحر میں جکڑے رکھے گی۔ تو دوستو، چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کامنٹ بھی کریں۔ اس کے چاروں طرف سناٹا تھا، تحت نگاہ ایک نہ ختم ہونے والا ویرانہ، جہاں کسی قسم کی زندگی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ ان ویران پہاڑیوں میں کھڑا متوحش نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے تو اس کے ذہن میں یہ خیال بھی ابھرا تھا کہ وہ غلطی سے کسی ویران سیارے پر تو نہیں پہنچ گیا، لیکن پھر اس نے فوراً ہی یہ احمقانہ خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ اسی قلعہ ارض پر تھا، اور ساحلی پہاڑیاں اپنی تماتر ویرانیوں کے ساتھ اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ گرم ہوا کے تھپیڑے اس کے چہرے کو جھلسائے دے رہے تھے۔ اڑتی ہوئی ریت خاموشی سے سرخ چٹانوں سے ٹکرا کر اس کے قدموں میں بکھر رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کاندھوں پر بہت بڑا بوجھ لدا ہوا ہو۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، آسمان آگ برسا رہا تھا، کہیں بھی بادل کا کوئی ٹکڑا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دفعتاً اس کی نظریں آسمان پر کسی متحرک چیز پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ اس ویرانے میں اکیلا نہیں تھا، ایک گدھ بھی اس خاموش اور تپتی ہوئی فضا میں ایک محدود دائرے میں چکر لگا رہا تھا۔ دوسرے لمحے فضا میں ایک اور گدھ کا اضافہ ہو گیا۔ یہ دوسرا گدھ کس طرف سے آیا تھا، اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ نظریں جھکا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ تھا، جس کے شیشے انگاروں کی طرح تپ رہے تھے، اور اس سے آنکھوں میں بھی تپش اور جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اوپر دیکھا۔ اب آسمان پر گدھوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ گردن سے بہنے والے پسینے کی دھاریں کینچوں کی طرح اس کی ریڑھ کی ہڈی تک رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی شرٹ پسینے میں شرابور تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ریوالور تھا، لیکن چاروں طرف پھیلی ہوئی فطرت کی اس وحشت کے سامنے اسے اپنا یہ ریوالور بچوں کا کھلونا لگ رہا تھا۔ اگر یہ ویرانہ اسے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تو یہ ریوالور اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ شجاعت یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس ویرانے میں کھو گیا ہو، لیکن وہ کھویا نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ تپتی ہوئی چٹانوں میں سڑک نام کا وہ پتھریلا راستہ چٹانوں میں سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا چلا گیا تھا۔ اس راستے کے قریب ہی وہ سرخ چٹانیں تھیں
جہاں ایک چھوٹے ٹیلے کی آڑ میں اس نے اپنی ٹویوٹا کروزر کھڑی کی تھی۔ ٹیلا زیادہ اونچا نہیں تھا، لینڈ کروزر وہاں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ کراچی سے ہب کی طرف جانے والی جس سڑک پر وہ سفر کر کے آیا تھا وہاں پر ٹریفک زیادہ نہیں تھا۔ چند میل اس سڑک پر سفر کرنے کے بعد اس نے اپنی گاڑی کا رخ چٹانوں میں اس پتھریلے راستے پر موڑ دیا تھا اور بالآخر اس مقام پر پہنچ کر اس نے گاڑی روک لی تھی اور اب بہت دیر سے اس خاموش ویرانے میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ ٹیلی فون کے تار کے اس کھمبے کی طرف دیکھنے لگتا جو وہاں سے بہت دور سڑک کے کنارے ایک پتھریلے ٹیلے پر لگا ہوا تھا۔ اس کے بائیں طرف کچھ فاصلے پر ان چٹانوں کے پیچھے بحیرہ عرب کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، جس کی لہریں پرشور آواز سے ان چٹانوں سے ٹکرا تو رہی تھی، لیکن ان لہروں کے شور کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ دفعتاً وہ چونک گیا۔ بہت دور سے کچھ عجیب سی آوازیں آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے لوہے کے پہیے والی کسی بہت بھاری چیز کو کھینچا جا رہا ہو۔ وہ آواز کی سمت دیکھنے لگا، لیکن کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ یہ آواز قدرے شمال کی طرف سے بہت دور سے چھوٹی پہاڑیوں کے پیچھے سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کراچی کی شہری حدود سے نکلنے کے بعد بہت دور تک ہب کی طرف جانے والی سڑک پر سفر کرتا رہا تھا۔ اس دوران اس نے مخالف سمت سے صرف 3-4 مال بردار ٹرک دیکھے تھے جو ڈیزل کا دھواں اڑاتے ہوئے بڑی تیزی سے اس کے قریب سے گزر گئے تھے۔ وہ ابھی تک ڈیزل کی بو محسوس کر رہا تھا۔ یہ جس جگہ کھڑا تھا وہاں سے ان چٹانوں کا فاصلہ چند گز سے زیادہ نہیں تھا، جس کے دوسری طرف بحیرہ عرب کی لہریں ساحلی چٹانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے چند قدم آگے بڑھ کر ایک بار پھر متجسس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ دفعتاً ایک عجیب سی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ بو شناخت کرنے میں اسے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ مچھلیوں کی یہ بو ہوا کی دوش پر ساحلی علاقے کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش حامد حسین نے اس ویرانے کا انتخاب نہ کیا ہوتا، لیکن اس کے خیالوں میں معاملہ بہت اہم تھا اور وہ کسی قسم کا رسک لینے کو تیار نہ تھا۔ مجبوراً شجاعت علی کو اس کی بات ماننا پڑی تھی۔ وہ آوازیں پھر سنائی دینے لگیں۔ شجاعت علی نے مڑ کر اپنی ٹویوٹا کی طرف دیکھا اور بالآخر آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس راستے پر بجری کی طرح لاتعداد چھوٹے چھوٹے پتھر بکھرے ہوئے تھے جو تیز دھوپ میں شیشے کے ٹکڑوں کی طرح چمک رہے تھے۔ پگڈنڈی نما راستہ تقریباً 200 گز تک نشیب کی طرف چلا گیا تھا۔ شجاعت علی کے نتنوں سے ایک بار پھر مچھلی کی بو ٹکرائی۔ اسے اپنا لڑکپن یاد آ گیا جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکلوں پر کلفٹن یا ہاکس بے جایا کرتا تھا۔ ہاکس بے کا راستہ تو بہت ہی خراب تھا۔ جگہ جگہ سمندری کھاڑیاں تھیں، مچھیروں کی بستیاں تھیں اور ان کھاڑیوں کے سامنے اور بستیوں کے سامنے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں سکھانے کے لیے زمین پر بچھی رہتی تھیں۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے مچھلیوں کی ایسی بو آیا کرتی تھی، لیکن اس بات کو عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ برسوں سے ہاکس بے کی طرف نہیں گیا تھا۔ بچپن اور لڑکپن بیت چکا تھا، وقت بدل گیا تھا، وقت کے ساتھ بچپن کا کھیل بھی بدل گیا تھا۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھا۔ حامد حسن سے ملاقات کے لیے جو وقت طے ہوا تھا اس میں آدھے گھنٹے کی تاخیر ہو چکی تھی۔ وہ مقررہ وقت سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکا تھا، لیکن کراچی سے نکل کر ہب روڈ پر آتے ہی پہلے سے آنے والا ایک تیز رفتار آئل ٹینکر اس سے آگے نکل گیا تھا۔ آئل ٹینکر کے ڈرائیور کو شاید اپنی منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ ہائی وے پر چلنے والی بسوں، مال بردار ٹرکوں اور آئل ٹینکروں کے ڈرائیوروں کو ہمیشہ کہیں پہنچنے کی جلدی رہتی ہے، لیکن اس آئل ٹینکر کا ڈرائیور کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھا۔ وہ آئل ٹینکر پہاڑیوں میں تقریباً نصف میل آگے گیا ہوگا کہ فضا ایک زوردار دھماکے کی آواز سے گونج اٹھی۔ وہ تیز رفتار آئل ٹینکر سامنے سے آنے والی ایک تیز رفتار مال بردار ٹرک سے ٹکرا گیا تھا۔ اس وقت دونوں اطراف سے آنے والی اکا دکا گاڑیاں وہاں رک گئی تھیں۔ آئل ٹینکر کو آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا تھا۔ اس حادثے میں آئل ٹینکر کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ مال بردار ٹرک کا کلینر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اور ڈرائیور شدید زخمی ہوا تھا۔ وہاں رکنے والے لوگ دوڑ دوڑ کر زخمیوں کی مدد کرنے لگے۔ ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے شجاعت علی کو بھی وہاں رکنا چاہیے تھا، لیکن وہ جس کام سے نکلا تھا وہ کہیں زیادہ اہم تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے اسے کچھ دیر ہو گئی تھی اور اب وہ پریشان ہونے لگا تھا۔ کوئی منصوبہ کتنی ہی ذہانت سے تیار کیا جائے، ایک ایک لمحے کا خیال رکھا جائے اور اس کی کامیابی کا بھی 100% یقین ہو تو اس قسم کا کوئی اتفاقی حادثہ سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ وینگ دھب اس کی آواز ایک بار پھر دوبارہ سنائی دی۔ وہ ایک موڑ گھوم کر جیسے ہی دوسری طرف نکلا،
کھجور کے سوکھے ہوئے درختوں کا ایک جھنڈ دیکھ کر رک گیا۔ درختوں کے ساتھ ہی سے جھونپڑا نما وہ کچے مکان بھی نظر آ گئے جو ایک چھوٹے سے میدان کے گرد دائرے کی صورت میں بنے ہوئے تھے۔ میدان کے وسط میں خشک کنواں نظر آ رہا تھا۔ شجاعت علی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کسی زمانے میں ماہی گیروں کا کوئی قبیلہ یہاں آباد رہا ہوگا، لیکن کنویں کا پانی خشک ہو جانے پر وہ کہیں اور چلے گئے۔ حامد، اس نے ہولے سے پکارا۔ کسی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ لگتا تھا جیسے یہاں کسی زیرو کا نام و نشان تک نہ ہو، لیکن نہیں، آسمان پر منڈلاتے ہوئے وہ گدھ موجود تھے جن کی تعداد اب 4 ہو چکی تھی۔ شجاعت اپنی جگہ پر خاموش کھڑا کھنڈر نما کچے مکانوں کے سائے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہاں بھی کسی کی موجودگی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس کے اندازے کے مطابق 2 گھنٹے بعد سورج غروب ہونے والا تھا اور ابھی اسے واپس بھی جانا تھا۔ کھجور کے سوکھے ہوئے درختوں کے جھنڈ میں بھی ایک مکان نظر آ رہا تھا۔ یہ مکان دوسرے مکانوں کی نسبتاً بڑا تھا۔ اس کی چھت گری ہوئی تھی اور شمالی دیوار بھی ڈھہ گئی تھی۔ مٹی کی کچی اینٹیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ مکان کے آس پاس کچھ لکڑیاں وغیرہ بھی بکھری ہوئی تھیں۔ شجاعت علی آگے بڑھنے میں کچھ جھجک سی محسوس کر رہا تھا، حالانکہ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا جسے وہ بوقت ضرورت استعمال کر سکتا تھا، لیکن دہکتا ہوا یہ ریوالور بھی اس وقت اسے ناگوار سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ شجاعت علی قدرے لمبے قد اور صحت مند جسم کا مالک تھا۔ بال سیاہ تھے، لیکن کن پٹیوں پر بہت ہلکی سی سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ ہاتھوں کی انگلیاں لمبی اور مخروطی تھیں۔ ایسی انگلیاں عام طور پر آرٹسٹوں کی ہوتی ہیں، لیکن وہ آرٹسٹ نہیں تھا۔ اس کی انگلیوں نے برش کی بجائے پستول چلانا سیکھا تھا۔ وہ زندگی کے اس خطرناک شعبے سے وابستہ تھا جہاں انسانی زندگی 24 گھنٹے داؤ پر لگی رہتی ہے۔ خطروں کی اس کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھی، لیکن جب غصے میں ہوتا تو آنکھوں میں ایک دم سرخی پھیل جاتی۔ کسی زمانے میں اس نے بھاری مونچھیں بھی رکھی تھیں، لیکن یہ مونچھیں اس کی شناخت بن گئی، اس لیے بہت عرصہ پہلے اس نے مونچھیں صاف کرا دی تھی۔ حامد، اس نے ایک بار پھر پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ شجاعت علی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حامد نے اسے یہاں کیوں بلایا تھا۔ ٹیلی فون پر اس نے بہت مختصر سی بات کی تھی، جیسے بہت عجلت میں ہو۔ حامد کا تعلق ایک معزز گھرانے سے تھا، لیکن سارا سے شادی کے بعد اس کا باپ اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ سارا ایک عیسائی لڑکی تھی، بے حد حسین اور تعلیم یافتہ۔ شجاعت کو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں کی ملاقات کیسے ہوئی تھی، لیکن وہ اتنا جانتا تھا کہ حامد پہلی ملاقات میں اس کے حسن کا شکار ہو گیا تھا۔ سارا کے ماں باپ کو بھی اس کا حامد سے ملنا پسند نہیں تھا، لیکن ان دونوں نے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا عہد کر لیا تھا۔ سارا نے حامد کی خاطر اپنا مذہب چھوڑ دیا تھا، اپنے ماں باپ چھوڑ دیے تھے اور حامد حسن سے شادی کر لی۔ سارا سے شادی کی وجہ سے حامد حسن کو بھی اپنے ماں باپ اور اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا تھا۔ وہ دونوں کچھ عرصہ شجاعت علی کے مکان پر رہے تھے، پھر اس نے الگ مکان لے لیا تھا۔ حامد حسین تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ اس نے فارن سروس کا امتحان پاس کیا تھا، لیکن افسر بننے کی بجائے اس نے ASI بننا پسند کیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ ایئر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھنے کی بجائے وہ پولیس کی ایک معمولی ASI کی حیثیت سے ملک کی زیادہ بہتر خدمت کر سکتا تھا۔ شجاعت کو حامد کی اس فیصلے پر خوشی ہوئی تھی۔ ملک ان دنوں جن حالات سے دوچار تھا، اس کے پیش نظر ایسے ہی باہمت اور مخلص نوجوانوں کی ضرورت تھی جو میدان عمل میں آ کر حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ملک کو اس بحران سے نکال سکے۔ 1 کروڑ سے زیادہ آبادی والے شہر کراچی کے حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے تھے۔ ڈکیتی، قتل اور رہزنی کی وارداتیں روزمرہ کا معمول بن چکی تھی۔ عام شہریوں کی زندگیاں محفوظ نہیں رہی تھیں۔ ہر شخص عدم تحفظ کا شکار تھا۔ اسلحے کی ریل پیل تھی۔ 9ویں اور 10ویں کلاس کے طالب علم بھی اپنے لباس میں TT پستول چھپائے پھرتے تھے۔ اسلحے کے علاوہ منشیات کا ایک سیلاب تھا جس نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ نوجوان نسل اس زہر کا شکار ہو رہی تھی۔ اسکولوں کے معصوم طالب علم بھی اس لعنت سے محفوظ نہیں رہے تھے۔ اسلحے اور منشیات کے اسمگلر ان معصوم زندگیوں سے کھیل رہے تھے۔ ان کی نظروں میں صرف اپنا مفاد تھا۔ دولت ہی ان کا دین دھرم تھا، اور دولت کے یہ پجاری اسلحہ اور منشیات پھیلا کر معصوم شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والی دیگر ایجنسیاں ان جرائم کو روکنے کی ذمہ دار تھیں، لیکن یہ ایجنسیاں بھی کرپشن کا شکار ہو چکی تھیں۔ ان ایجنسیوں کے بیشتر اہلکار دولت کی چمک سے مروب ہو چکے تھے۔ وہ جرائم پیشہ افراد کا قلعہ کما کرنے کے بجائے ان کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں اسلحہ اور منشیات فروشی کے ایسے اڈے موجود تھے
جہاں سریعام یہ گھناؤنا کاروبار ہوتا تھا، مگر پولیس ان کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے ان کی پشت پناہی کر رہی تھی، کیونکہ اس طرح پولیس والوں کے اپنے گھر بھر رہے تھے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ چند ٹکوں کے لالچ سے کتنے گھر اجڑ رہے تھے۔ شجاعت علی جب پولیس میں آیا تھا تو اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اپنے طور پر موت کے ان سوداگروں کے خلاف جنگ لڑتا رہے گا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے حامد حسن جیسے چند مخلص کارکن مل گئے تھے جو اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے ساتھ مل کر یہ جنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔ شجاعت علی نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا کھنڈر نما مکان کے قریب پہنچ گیا۔ بجری نما چھوٹے چھوٹے پتھر اس کے پیروں کے نیچے چرچرا رہے تھے۔ ہوا کا رخ بدل گیا تھا۔ اب سمندر کی طرف سے آنے والی ہوا کے جھونکوں میں کسی قدر فرحت کا احساس ہو رہا تھا۔ مکانوں کے درمیان واقع کنویں کے قریب ایک چھوٹا سا بگولا نمودار ہوا اور ریت کو اپنے ساتھ اڑاتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ شجاعت علی کچھ اور آگے بڑھ گیا۔ پہلا جھونپڑا نما مکان خالی تھا۔ دوسرے جھونپڑے کے سامنے ایک کتے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا جس پر گھاس پھوس اور مکڑی کے جالے لپٹے تھے۔ جھونپڑے کے سامنے کھلی جگہ پر کچھ ایسی ٹوٹی ہوئی چیزیں بکھری ہوئی تھیں جو ان جیسے گھروں میں استعمال ہو سکتی تھیں۔ یہاں اسے کار کے پہیوں کے نشان بھی نظر آ گئے جو درختوں کے جھنڈ میں واقع نسبتاً بڑے مکان کی عقبی سمت رہنمائی کر رہے تھے۔ شجاعت علی رک گیا۔ دھوپ اسے اپنی گردن پر سوئیوں کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پسینے کی وجہ سے اس کے چشمے کے شیشے بھی دھندلا گئے تھے۔ وہ ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس وقت ہوا ساکت ہو گئی تھی۔ وہ بہت محتاط انداز میں نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کی یہ احتیاط پسندی ہی اسے اب تک زندہ رکھے ہوئے تھی۔ زندگی کے جس خطرناک شعبے سے وہ وابستہ تھا، اس میں ذرا سی لاپرواہی یا غفلت موت کے منہ میں دھکیل سکتی تھی۔ مکان کی دیوار کے ساتھ دوسری طرف گھومتے ہی اسے حامد حسن نظر آ گیا۔ دبلا پتلا اور دراز قامت حامد حسن ریت پر چت پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پیر اونٹ کے بالوں سے بٹی ہوئی رسی سے کھجور کے گرے ہوئے خشک تنوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر ایک چیتھڑا تک نہیں تھا۔ شجاعت نے فوری طور پر اس کے قریب پہنچنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہیں کھڑا گہری نظروں سے صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ حامد کی لاش کے آس پاس ریت پر چاروں طرف قدموں کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ شجاعت کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ ممکن ہے حامد کی لاش کی آڑ میں اس کے لیے بھی کوئی جال بچھایا گیا ہو، کسی جگہ کوئی ایسی چیز چھپی ہوئی ہو جہاں قدم رکھتے ہی خوفناک دھماکہ ہو اور اس کے پرخچے اڑ جائیں۔ اس نے حامد حسن کی کار کی طرف دیکھا۔ یہ اگرچہ پرانی سی مزدہ تھی، لیکن حامد نے اس کا انجن بہترین حالت میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کار کے انجن کی دیکھ بھال پر اکثر تھوڑی بہت رقم خرچ کرتا رہتا تھا۔ شجاعت علی نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا حامد کی کار کے قریب پہنچ گیا۔ ڈرائیونگ سائیڈ کا شیشہ گرا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی کھڑکی پر ہاتھ رکھا، اسے ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا لیا۔ کھڑکی کا فریم انگارے کی طرح تپ رہا تھا۔ اس کی ہتھیلی جل گئی۔ حامد کے چمڑے کی جیکٹ ڈرائیونگ سیٹ پر پڑی تھی، لیکن شجاعت نے اسے چھونے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر ریت پر پڑی ہوئی حامد کی لاش کی طرف دیکھا۔ دفعتاً وہ چونک گیا۔ حامد کے سینے میں بہت معمولی سی حرکت پیدا ہوئی، یوں لگا تھا جیسے اس نے سانس لیا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔